ہر دور میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے چنا۔ ویسے ہی تاریخ کے پنوں میں خدا کے خاص محبوب بندوں میں سے ایک نام حضرت قبلہ قطب الواصلین سراج السالکین شمس الہدا عاشق حبیب کبریا جناب محمد قاسم مشوری المعروف مشوری شریف والے سائیں بادشاہ کا ہے۔ فہو مشہور جو سائیا جہ جے درتے ن کمی ہے کا جہ جے درتے ن کمی ہے کا آپ وادی سندھ کے چمکدار ستارے اور روشن سورج ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، برے صغیر کی ہر شخصیت آپ کے نام سے واقف ہے۔ حضرت قبلہ مشوی شریف والے سائیں جن کے ابو اجداد کشمور اور بلوچستان سے سندھ میں صاحب خان مشوری میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے والد حضرت حاجی محمد عثمان مشوری رحمت اللہ علیہ ایک دیندار متقی باشرع انسان تھے، اور حضرت قبلہ سراج الواصلین فخر العاشقین پیر سائیں سید امام دین شاہ راشدی کے مرید تھے۔ اللہ میاں مشوری شریف جگتی ان میں وہ لا آپ کی ولادت سے قبل حضرت پیر سائیں قبلہ محمد صالح شاہ رحمت اللہ علیہ رانی پور والے سائیں اپنے مریدوں کے ساتھ آپ کے گاؤں سے گزر فرما رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے آپ کے گاؤں کو دیکھ کر فرمایا کہ ہاں، اس گاؤں میں ایک مرد پیدا ہوگا جو ملک و ملک فیض دے گا۔ ان کے علاوہ کئی پیر کامل اور فقیر مجذوب آپ کے آنے کی خوشخبری فرما چکے تھے۔ مشوری شریف بابا مشوری شریف بابا مشوری شریف مشوری شریف بھیجے مشوری شریف بھیجے آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کی نورانی رات کو 1316 ہجری کے مطابق 1898 پیر کی رات مشوری شریف ضلع لاڑکانہ میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی پاکیزہ خصلتوں اور عادات کے صاحب تھے۔ آپ کی والدہ آپ کو کبھی بنا وضو دودھ نہیں پلاتی تھی، اگرچہ پلاتی بھی تو آپ نوش نہ فرما۔ بقول آپ کے والد، آپ بچپن سے ہی فضول کاموں میں اپنا دل نہ لگاتے اور نہ ہی کبھی دوسرے بچوں کی طرح دنیاوی چیزوں میں ضد کرتے۔ آپ نے خود اپنے بچپن کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے بچپن سے آج دن تک نہ نماز چھوڑی ہے نہ درود شریف کو چھوڑا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی۔ آپ کی والدہ خود زاہدہ، عابدہ اور قرآن شریف کی عالمہ تھی۔ آپ کی قرآن شریف تعلیم پوری کرنے کے بعد آپ کی مزید تعلیم کے لیے آپ کے والد صاحب نے حضرت مولانا محمد عالم صاحب کے مدرسے میں آپ کی داخلہ فرمائی۔ جناب محمد عالم صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسہ دارالفیض سونی شریف کے فارغ التحصیل عالم فاضل تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کی اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے مشہور و معروف مدرسہ دارالفیض میں استاد حضرت علامہ مفتی غلام عمر جتوئی سائیں رحمت اللہ علیہ کے یہاں آپ نے داخلہ فرمایا، اور 1920 عیسوی میں آپ نے دستار فضیلت اپنے استاد پاک سے حاصل کی۔ آپ کی شادی مبارکہ آپ کی دستار فضیلت سے قبل سن 1918 عیسوی میں ہوئی۔ اس حرم پاک سے آپ کو 4 فرزند عطا ہوئے، جن میں سے 2 فرزند پیدائش کے وقت ہی وفات فرما گئے، اور آپ کے 2 فرزند حضرت قبلہ سائیں علی محمد مشوری المعروف میاں سائیں بادشاہ اور حضرت قبلہ سائیں محمد المعروف نالے مٹھا سائیں بادشاہ ہیں۔ آپ نے اپنے استاد شفیق کی اجازت سے اپنے گاؤں میں سن 1920 عیسوی میں
مدرسہ قاسم العلوم جامعہ عربیہ دارالفتح الشرعی کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ علم فن کے ہر علم کو پڑھاتے، آپ شیخ التفسیر الحدیث تھے۔ آپ کے درس کا طور طریقہ تمام ہی شفیق اور نرم لہجہ تھا۔ جو آپ سے تعلیم حاصل کرتا بڑی آسانی سے ہر چیز کو سمجھ جاتا۔ آپ ہمیشہ فرماتے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، اللہ پاک کی قسم کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے طالبات سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے، یہ جو دین کی خاطر ہم سے جڑ بیٹھے ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی آپ اپنے والد کے قدم پر چلتے، شریعت و سنت اور روحانی تربیت و علم کے لیے مشہور اور روحانی اللہ شریف پیرج و گوٹ حاضر ہو کر حضرت قبلہ سائیں امام دین راشدی کے پاس سلسلہ عالیہ قادریہ و نقشبندی سے وابستہ ہوئے۔ ایک مرتبہ سائیں امام دین راشدی رحمت اللہ علیہ نے خوش ہو کر آپ سے فرمایا کہ تم مخدوم ہو اور لوگ تمہارے در پر خدمت کریں گے۔ آپ کے مرشد کریم کی آپ سے بہت محبت تھی۔ سائیں امام دین راشدی اپنے فقیروں کو فرماتے کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہو تو محمد قاسم مشوری سے دریافت کرو۔ قبلہ پیر سائیں نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی مشوری شریف والے سائیں بادشاہ کو خلافت کی دستار عطا فرما دی۔ آپ اپنے مرشد کریم سے بہت محبت فرماتے۔ آپ ننگے پاؤں ان کے دربار میں حاضری فرماتے، ان کی آل اولاد کا بہت ادب فرماتے، اور اجازت ملنے کے باوجود آپ نے پیر سائیں کی حیاتی مبارکہ میں کبھی مرید نہیں فرمایا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت اپناتے اور شریعت کے پکے پابند تھے۔ آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص اڑتا ہوا آئے اور شریعت پر عمل نہ کرتا ہو تو ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اڑتے تو مکھی اور مچھر بھی ہیں، کرامت کو نہ دیکھو، شریعت کو دیکھو۔ حضرت مشوری شریف والے سائیں جن کی ساری زندگی نبی پاک سرور کائنات حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ ہو اجایا لمجا دھار مٹھا اگایا جز جیو چنگار مٹھا ہو اجایا لمجا۔ سائیں مشوری شریف والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت میں ہمیشہ سبز رنگ کا تاج مبارک پہنا کرتے۔ آپ فرماتے، یہ ہمارے مرشدوں کی نشانی ہے اور گنبد خضرا سے مشابہت ہے اس کی، ہم سدا رحمت کے سائے میں ہیں۔ آپ کے فقیر بھی اپنے مرشد کی محبت میں سبز رنگ کا تاج مبارک پہنا کرتے ہیں۔ آپ فقیروں سے اکثر فرماتے، اسے عام ٹوپی نہ سمجھنا، یہ بادشاہی چھت ہے۔ حضرت مشوری شریف والے سائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ شریف جاتے تو ادب اور عاجزی کے ساتھ جاتے۔ کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ پاک کے حرم میں نالین مبارک نہ پہنی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ مدینہ شریف کی ہر چیز نور ہے، مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ نور ہے۔ آپ مدینہ شریف جانے والوں کو نصیحت فرمایا کرتے کہ سدا وضو میں رہنا اور درود و سلام پڑھتے رہنا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی یہ انتہا تھی کہ آپ اہل بیت سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس کو اہل بیت کا ادب نہیں وہ فیض باطنی کو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ کی اہل بیت سے محبت ملکوں ملک مشہور ہے۔ آپ اہل بیت کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے اور آپ فرماتے مجھے ان میں سے اماں خاتون جنت کے خون مبارک کی مہک آتی ہے۔ آدھار مٹھا اگایا جس جیوں چنگار۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں بہت سے ولی و بزرگ اور فقیر مجذوبوں کو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت کے ولی و کامل بھی اپنے فقیروں سے فرمایا کرتے کہ حضرت مشوری شریف والے سائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہیں۔ جیسا کہ ہر خدا کا ولی کرامت سے نوازا جاتا ہے، پر آپ سراپائے کرامت تھے۔ آپ جو فرماتے وہ خدا کے فضل سے ہو کر ہی رہتا۔ آپ جس کے لیے دعا فرماتے اس کی طلب پوری ہوتی۔ حضرت مشوری شریف والے سائیں ہر سال 12 ربیع الاول کو نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر جشن میلاد النبی کی محفل سجاتے۔ ملک بھر سے آپ کے عقیدت مند اور معروف علامہ کرام اور نعت خوان حضرات تشریف فرما ہوتے۔ آپ فرماتے کہ شب برات اور عید کی راتیں 12 ربیع الاول کی رات پر قربان ہیں، یہ عید کا دن ہے۔ حضرت مشوری شریف والے سائیں سخاوت کے پیکر تھے۔ آپ کی مہمان نوازی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ جماعت کے لیے خود لنگر تیار کرواتے۔ آپ کے لنگر شریف میں خدا نے اپنی جیسے شفا رکھی تھی۔ جو کوئی انسان بیماری کی حالت میں آپ کا لنگر شریف کھاتا تو وہ اس بیماری سے شفا پاتا۔ حضرت مشوری شریف والے سائیں نے اپنی پوری زندگی مبارکہ میں 9 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی اصلاح اور ان کی رہنمائی میں لگائی۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ تیرے درد سلامی، تیرے درد سلامی، تیرے درد سلامی دیتا سارا زمانہ، اے مشورے والا سائیں تیرا پاک گھرانہ، اے مشورے والا سائیں تیرا پاک گھرانہ۔ آپ نے اپنے وقت کے وڈیروں، بزرگوں اور سیاستدانوں کو بھی ہمیشہ حق اور سچ بیان فرمایا، پھر چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین پر دہشت گردی کا۔ آپ نے اس وقت کے صدر کو بھی اسلامی قانون پر پاکستان کو چلانے کا پیغام فرمایا، اور جب 1965 عیسوی میں اس وطن پر دشمن نے اپنی میلی آنکھ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنے فقیروں کو بھی جنگ کے لیے تیار فرمایا۔ آپ نے دنیا اور دینی دونوں کاموں میں اپنا کردار ادا فرمایا۔ جہاں آپ کا حق سچ دنیا کے لیے ایک کامیابی کا راستہ دکھلاتا، وہیں آپ نے دینی تعلیم ایسے کتاب تحریر فرمائے جو لوگوں کو اسلام کی پہچان اور اصلاح کے باعث بنے۔ آپ کا اسلام کے لیے یہ کام تا قیامت لوگوں کو یاد رہے گا۔ یہ پیار و شفقت، رحمت و ہدایت و فیض کا چمکتا سورج دنیا کو فیض کے نورانی کرنوں سے نواز کر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سن 1410 ہجری کے مطابق 28 مارچ سن 1990 بدھ کے دن سحری کے وقت روزے کی حالت میں اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے محبوب حقیقی کے وصال مبارک سے مشرف ہوئے۔ آپ کی وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر مبارکہ 94 سال تھی۔ گنبد خضرا مثل روزو مجھے سردار جو گنبد
محمد خزرا مثل رو سو مجھے سردار جو آمشور میں بڑی نام آننددار جو آمشور میں بڑی نام ساگ صورت ساگ سیرت ساگوئی سردار ای محبوب خدا ہے خود حسن سرکار ساگ صورت ساگ سیرت ساگوئی سردار ای محبوب خدا ہے خود حسن سرکار کہ منن تھا کن اندھن وٹ اکھر یا انکار جو آمشورن میں وڈی نام